امریکہ اپنا ہرمز کا کنٹرول سنبھالنے جا رہا ہے۔ ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد متعلقہ ممالک سے معاوضہ وصول کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان۔ فاکس نیوز سے گفتگو سے کہا کہ ماضی کی طرح کسی ملک کو مفت میں سیکیورٹی نہیں دی جائے گی، ہم اپنا ہرمز کے سرپرست بنیں گے۔ ہفتے کو ایران ڈیل پر رضامند ہو گیا تھا، اب دوبارہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جواب دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ٹرمپ کا ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ ایران اور اس سے وابستہ تجارتی جہازوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں، دیگر تمام ممالک کے جہازوں کی اجازت ہوگی، ہر جہاز سے 20% ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ہماری مرضی کے بغیر آبنائے ہرمز میں کسی بھی سرگرمی کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ ٹرمپ کے آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کے بیان کے بعد ایرانی فوج کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ایرانی مسلح افواج نے جاری بیان میں کہا کہ امریکہ کو کسی صورت آبنائے ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کی حمایت اور اس کا ساتھ دینے کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔ اگر کشیدگی میں اضافہ ہوا تو یہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیل جائے گی۔ مشرق وسطی میں ایک بار پھر بڑی جنگ کا خدشہ۔ امریکہ ایران ایک بار پھر آمنے سامنے۔ ایران پر امریکی حملوں کی ایک نئی لہر نے تباہی مچا دی۔ بندر عباس، فیرک اور جزیرہ قشم دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکی فوج کا ایرانی شہر مشہد میں واٹر پمپنگ اسٹیشن کے ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی۔ امریکی سینٹ کام پاسداران انقلاب پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا الزام۔ سینٹ کام کے مطابق ایران پر حملہ تجارتی جہازوں پر حملے کے جواب میں کیا گیا۔ امریکی فوج نے درجنوں اہداف کو درست ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ ایرانی کروز میزائل اور ایک خودکش ڈرون بھی مارا گیا۔ ایران پر تازہ حملوں کی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا جوابی وار۔ ایران نے امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ پاسداران انقلاب نے ایوان کو، کویت اور اردن میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کے اردن اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے۔ خلیج میں سائرن گونج اٹھے۔ IRGC کے مطابق کویت میں، بحرین میں ڈرون حملے۔ قطر میں بھی العدیہ ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن میں پرنس حسن ایئر بیس کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا کویت میں امریکی تنصیبات اور آئل کمپنی پر بھی ڈرون حملہ۔ کویت میں تازہ ترین ڈرون حملے میں امریکی راکٹ لانچر سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ کویتی فوج نے ڈرلنگ پلیٹ فارم پر بھی ایرانی حملے کی تصدیق کر دی۔ ایک کارکن زخمی ہو گیا۔ کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد میمورنڈم ختم ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی وضاحت۔ کہا کہ امریکہ نے MOU کی کھلی خلاف ورزی کی۔ امریکی مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ امریکی اڈوں پر کارروائیاں حق کے دفاع کے تحت کی گئیں۔ امریکہ نے اپنا ہرمز میں ایران کے انتظامات میں کھلی مداخلت کی۔ ایران کو دفاع پر مورد الزام ٹھہرانا غلط ہے۔ امریکہ کو اڈے دینے والے ممالک جواب دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق وزیر اعظم یا نواز شریف کے ہمراہ قطر آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ امیر قطر سے ملاقات۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر قطری حکومت سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم نے سابق مرحوم امیر کی امن اور ترقی کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کا دکھ کی گھڑی میں قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ امیر قطر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، سابق وزیر اعظم یا نواز شریف اور دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب مرحوم سابق اور امیر قطر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قطر میں سابق امیر کے انتقال پر 4 روزہ سوگ کا اعلان۔ قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا 2 روزہ سرکاری دورہ ترکیہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ترکیہ پہنچنے پر فیلڈ مارشل آصف منیر کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون اور علاقائی سلامتی و مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی ملاقاتیں زیر غور ہیں۔ ایران امریکہ تنازع ختم کرنے کی صلاحیت صرف پاکستان کے پاس ہے۔ صدر آذربائیجان الہام علیوف پاکستانی امن کوششوں کے معترف باکو میں عالمی میڈیا فورم سے خطاب میں کہا کہ صرف پاکستان ہی ایران امریکہ تنازع کی حل کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امید ہے کہ پاکستان ایک بار پھر خطے میں امن کے قیام کے لیے کوششوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ خطے کے امن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کے عزم کو سراہتے ہیں۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی ریاستی پراکسی گروپوں کے خلاف ورزی اور اسی کارروائی کے تحت پاسداران انقلاب کی حمایت غیر قانونی قرار دی گئی۔ 3 گروپوں کو پابندی کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ ان گروپوں میں ایرانی پاسداران انقلاب، اسلامی موومنٹ آف کمپنیز آف دی رائٹ شامل ہیں۔ تمام گروپوں کو کالعدم قرار دینے کی منظوری اگلے ہفتے برطانوی پارلیمنٹ سے لی جائے گی۔ ایران امریکہ کشیدگی کے اثرات عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر آؤٹ آف کنٹرول۔ خطے میں دوبارہ کشیدگی شروع ہونے کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 4.5% مہنگائی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 3.51% اضافے کے ساتھ $79.27 فی بیرل۔ عالمی منڈی میں امریکی کروڈ آئل $74.5 فی بیرل۔ فی الحال ہندوستان کے خلاف پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 3 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائیوں کے نتیجے میں خارجی دہشت گرد اپنی کمی گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور۔ کمی گاہوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان برآمد۔ آپریشن میں اب تک 79 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ 5 جولائی سے لے کر اب تک 117 خوارج ہلاک ہو چکے۔ خواتین کو بااختیار بنانا فقط ایک طبقے نہیں بلکہ قوم کی ترقی ہے۔ خواتین کے لیے محفوظ اور مساوی مواقع کی فراہمی پاکستانی حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خواتین کانفرنس سے خطاب۔ بولیں کہ خواتین کے لیے اپنا روزگار پروگرام میرا خواب ہے۔ اپنی چھت اور اپنا گھر اسکیم سے شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے لیے مالی شمولیت، کاروباری مواقع کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ طالبات کو اسکالرشپس دی جا رہی ہیں۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے OIC خواتین کی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر پائیدار ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ خواتین کا معاشی استحکام پائیدار ترقی کی بنیاد اور اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کا پیر سہاوا منال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم۔ آئینی عدالت نے CDA اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لیں۔ عدالت نے حکم امتناعی بھی جاری کر دیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا کہ ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کریں۔ انتظامی معاملہ کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ حسن اظہر وزیر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصے میں فیصلہ کیا۔ جو کچھ لکھا وہ فسانے کا ذکر تک نہیں تھا۔ ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں طغیانی اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ متعدد مکانات، زرعی زمینیں اور رابطہ پل بہہ گئے۔ دیامر اور تھور میں موسلادھار بارش کے باعث 6 سے زائد مقامات پر سیلابی صورتحال۔ سیلابی ملبہ گھروں میں داخل۔
رابطہ سڑکیں بند ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم، مسافر مال بردار گاڑیاں اور سیاح پھنس گئے، متاثرین کا حکومت سے فوری امداد، بجلی بحال اور سڑکوں کی مرمت کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج اور توانائی سے متعلق امور پر اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج منصوبوں میں تاخیر اور عوامی مشکلات پر سخت برہمی کا اظہار۔ سہیل آفریدی کی زیر التوا 1638 کیسز کو جلد نمٹانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ محکموں سے رقم وصولی کے بعد بھی بجلی کی فراہمی میں تاخیر عوامی وسائل کا ضیاع ہے، متعلقہ ادارے عوامی مفاد اور میرٹ کو مقدم رکھیں۔ کراچی کے علاقے گراب سٹی میں ڈکیتی کی بڑی واردات۔ ڈکیتی کے دوران گھر سے 150 تولے سونا، 25 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے۔ متاثرہ فیملی کے مطابق مسلح ملزمان اسلحے کے زور پر گھر میں گھسے۔ ملزمان نے اہل خانہ کو جل و مال بنایا اور 150 تولے سونا اور بڑی مقدار میں چاندی اور 25 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ ملزمان نے اہل خانہ پر تشدد بھی کیا۔ وزیر داخلہ سندھ کا معاملے کا نوٹس، پولیس سے رپورٹ طلب کر لی، ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاق کے وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کا مزار قائد اور نیشنل لائبریری کے امور پر اہم اجلاس۔ قومی ورثے کے اداروں کے تحفظ اور انتظامی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مزار قائد کے اطراف تجاوزات، صفائی، سیکیورٹی اور دیکھ بھال کے امور کا تفصیلی جائزہ۔ مزار قائد کے اطراف میں غیر قانونی کچرا اور تعمیراتی ملبہ پھینکنے کی روک تھام کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزار قائد پر سیاحوں کے لیے سہولیات اور رسائی بہتر بنائی جائے گی۔ صوبائی حکومت کی کاوشوں سے سندھ جدید، خوشحال اور سرمایہ کاری کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ صوبے میں جاری اور مجوزہ منصوبے جدید انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھیں گے۔ روزگار، صنعت، تجارت اور عوامی سہولیات کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ شفاف طرز حکمرانی، جدید پالیسیوں، ون ونڈو سہولت اور سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول کی فراہمی کے باعث ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ بھارت میں لاکھوں مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹوں سے خارج۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کا بھارتی حکومت کے نام کھلا خط۔ لاکھوں مسلمانوں کا نام ووٹر لسٹوں سے خارج کرنے کے لیے وضاحت طلب کر لی گئی۔ اقوام متحدہ کے 3 خصوصی نمائندوں نے بھارت کو باضابطہ مراسلہ ارسال کیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 5 کروڑ 20 لاکھ نام حذف کیے جانے کے الزامات موصول۔ امتیازی سلوک نہ ہونے کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ اور میسی پہلی بار انگلینڈ کے بعد مد مقابل۔ ورلڈ کپ سیمی فائنل میں تاریخی ٹکراؤ ہوگا۔ ارجنٹینا نے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں دونوں ٹیمیں پہلی بار آمنے سامنے۔ لیونل میسی بین الاقوامی فٹ بال کیریئر میں پہلی مرتبہ انگلینڈ کے خلاف میدان میں اتریں گے۔ لیونل میسی کی قیادت میں دفاعی چیمپئن ٹیم ارجنٹینا فائنل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پرعزم۔